کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. اس نکاح پہ دنیا بھر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام کے پیغمبر نے چھوٹی بچی سے شادی کی. امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو ترجیح دی ہے کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی. بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ 18 سال کی تھی، لیکن چونکہ شراح حدیث اکثر اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا 6 سال کی عمر میں، اور جب رخصتی ہوئی 9 سال کی تھی. 9 سال کی بچی سے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا. اس پہ دنیا بھر کے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور اعتراضات کرنے والے جان بوجھ کے اعتراض کر رہے ہیں. ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائش پرست نہیں تھے، چونکہ ان کو اپنا مشن آگے بڑھانا ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے، اس لیے دنیا بھر کی کوششیں صرف کر رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، یہ اللہ کے حکم سے نکاح فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز پیش کی، میں نے کھول کے دیکھا تو عائشہ تھی. تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے لی، اور حکم کہاں ملا تھا؟ خواب میں ملا تھا کہ ذبح کرنا ہے، اسی لیے چھری لے لی تھی. نبیوں کا خواب گویا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ سے شادی کرنی ہے، اللہ کا حکم تھا. اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چھوٹی بچی سے شادی کی، یہ بات شاید بہت ساروں کو معلوم نہیں ہے. حضرت عائشہ کو جب نکاح کا پیغام ملا، اس سے پہلے حضرت عائشہ کو جبیر بن مطعم کی طرف سے نکاح کا پیغام مل چکا تھا. حضرت عائشہ اور ان کی عمر آپ فرق میں تصور نہیں کر سکتے کتنا زیادہ فرق تھا. چھوٹی بچی کو کس کا پیغام ملا تھا؟ جبیر بن مطعم. اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس سے شادی کروں گا تو اسلام میرے گھر میں داخل ہوگا، اس لیے اس نے خود چاہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی فرمائی. یہ اللہ کا حکم تھا. اور صرف ایک عورت ایسی تھی جو کنواری تھی، 11 بیویوں میں اور کوئی کنواری نہیں تھی. کنواری کا مطلب غیر شادی شدہ. صرف ایک حضرت عائشہ، آج تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ان سے فرمایا. پہلے شوہر اللہ کے نبی تھے. اس کے اندر اتنی بڑی حکمتیں ہیں. حضرت عائشہ سے جب نکاح فرمایا، حضرت عائشہ کا گھرانہ ایسا تھا بالکل تعلیم یافتہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے والد تھے. چند گنے چنے انسانوں میں ان کا شمار تھا جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. اس زمانے میں بہت کم لوگوں نے تعلیم حاصل کی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ رات دن اپنے ابا کے پاس سیکھتی رہتی تھی، تو ان کا ذہن پہلے سے تیار تھا اسلام کے احکامات دوسروں تک پہنچانے کے لیے. اور بہت ساری امہات المومنین ایسی تھی، یا تو دوسروں سے پہلے شادی ہو چکی تھی، طلاق یافتہ تھی، یا پھر ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عائشہ بچپنے سے اسلام سیکھ رہی تھی. تو جیسے ہی شادی ہوئی 9 سال کی عمر میں رات دن 24 گھنٹے سیکھنے میں انہوں نے وقف کیا. اب جو گئے ہیں مسجد نبی وہ جانتے ہیں، آج بھی اگر دیکھیں گے منبر سے حجرے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ کا کمرہ ہے، بالکل قریب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر بھی بیٹھتی تھی، تو جو سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے ساری باتیں حضرت عائشہ کو سنائی دیتی تھی. 3 طرح سے حضرت عائشہ نے علم حاصل کیا. ایک تو اپنے والد صاحب ابوبکر کے پاس، اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24 گھنٹے، اور تیسرے مختلف علاقوں سے جو وفد آتے تھے سیکھنے کے لیے یا باتیں کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، صحابہ ان کو سکھاتے تھے. حضرت عائشہ نے اس ذریعے سے بھی علم حاصل کیا. تو اتنا فائدہ اسلام کو پہنچا ہے. تمام روایات میں 2210 حدیثیں صرف حضرت عائشہ سے مروی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. 2210 روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے حاصل کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے سال؟ 48 سال زندہ رہی. 48 سال تک صحابہ اور تابعین کو سکھاتی رہی. علماء نے لکھا ہے 350 صحابہ اور تابعین نے حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا. بتائیے حضرت عائشہ اگر اللہ کے نبی کے نکاح میں نہ آتی تو اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچتا. اتنے احکامات. خود ترمذی میں روایت ہے جب صحابہ کو کوئی بات مشکل پیش آتی، صحابہ حضرت عائشہ کے پاس لے جاتے، حضرت عائشہ اس مشکل کو ضرور حل کرتی.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی, یہ خود عالم صحابی, اپنا اور مختلف صحابہ کا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مسئلہ مشکل پیش آتا تو ہم حضرت عائشہ کے پاس پیش کرتے اور وہ اس مسئلے کو ضرور حل کرتی اور اس کا جواب اس کے پاس ضرور ہوتا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت مشہور شخصیت, انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا نہیں دنیا میں اس وقت حضرت عائشہ سے زیادہ 3 باتوں کو زیادہ جاننے والا کوئی ہو. فقہ میں حضرت عائشہ کا ثانی نہیں تھا, اشعار میں حضرت عائشہ کا ثانی نہیں تھا, اور علم طب میں ڈاکٹری جو علم ہوتا ہے اس میں حضرت عائشہ کا کوئی ثانی نہیں تھا. ابن ابی ملیکہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا, اے عائشہ ہم کو تعجب نہیں, تجھے شعری علم بہت ہے کیونکہ تو اس باپ کی بیٹی جو بڑا شاعر تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت شعری ذوق کے آدمی تھے, بہت بڑا ذوق تھا ان کے اندر, ابا سے سیکھ لیا. ہمیں تعجب ہوتا ہے ڈاکٹری باتیں تجھے اس قدر معلوم کہاں سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو دور دراز سے جو وفد آتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے فلاں چیز کا علاج ایسا ہے, فلاں چیز کا علاج ایسا ہے, اس کو میں یاد رکھتی اور محفوظ رکھتی. تو اس اعتبار سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری طبی چیزیں معلوم کر دی. یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو اب بتائیے اس عورت سے اللہ کے نبی کا نکاح نہیں ہوتا تو آج مسلمانوں کو کس قدر مشکل پیش آتی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی حضرت عائشہ تھی. حضرت عائشہ سے نبی نے جب شادی فرمائی تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اعتراضات کے لیے چیزیں تلاش کرتے تھے. کبھی کہا نعوذ باللہ یہ نبی جادوگر ہیں, شاعر ہیں, نعوذ باللہ مجنون ہیں, لیکن کسی کا دماغ نہیں پہنچا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیاش ہیں, عیش پرست ہیں. کسی عرب نے اشکال نہیں کیا, کسی دشمن نے اس زمانے میں اعتراض نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کی, کیونکہ عربوں کے اندر مزاج تھا چھوٹی بچیوں سے شادی کرنے کا. عرب لوگ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیش پرست نہیں ہو سکتے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دشمن نے اعتراض نہیں کیا. آج کل لوگ اعتراض کریں, تو اسی لیے ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ کبھی کبھار اپنے برادران وطن میں جا کے ان کو سمجھانا ہے. اکثر برادران وطن کا ذہن صاف ہے, لوگ کوشش کر کے ان کے اندر گوبر بھر رہے ہیں, مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں, گمراہ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے, غیر مسلموں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. علماء نے فرمایا حضرت عائشہ سے خوبصورت صفیہ تھی, لیکن صفیہ سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت تھی. وجہ کیا؟ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی, علمی بصیرت تھی ان کے اندر, اور اسلام کے لیے ان سے بہت فائدہ اٹھایا جا رہا تھا. اسی لیے ان باتوں سے پتا چلا کہ اگر کوئی ان باتوں کو غور سے سنے وہ کبھی اس کے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیش پرست ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.